یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کا سردار بنایا۔ ہمارے نبی کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے اہل بیت کا سردار بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، چند لمحوں کی صحبت سے، صحبت پانے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ زندگیاں گزاری، ان کو ہمارے نبی سے کیا کیا فیوز اور برکات پہنچے ہوں گے۔ اس لیے امت مسلمہ کے ذمے جیسے اپنے نبی کی عزت اور احترام اور محبت ہے، ایسے ہی اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت اور عزت اور احترام بھی ان کے ذمے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، اور اہل بیت سے مراد ہمارے نبی کی اولاد بھی ہے، اور اولاد سے مراد آپ کی 4 بیٹیاں بھی ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آگے پوری نسل بھی ہے۔ یہ سب اہل بیت ہیں۔ ان سب سے محبت کرنا، ان سب کی عزت کرنا، ان سب کا احترام کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، اور جب کہ آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت اماں خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور 2 خاوندوں کے پاس پہلے وہ رہ چکی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ کا نکاح ہوا، اور وہ بھی ان کی طلب پہ ہوا، حضرت خدیجہ کی طلب پہ ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم کے مشورے پر، ان کے کہنے پر، ہمارے نبی نے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے نکاح کی اجازت دی۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے مشورہ دیا، اور انہوں نے ہی رشتے تلاش کیے، اور ہمارے نبی کے نکاح ہوئے، ایک حضرت سودا سے، ایک حضرت اماں عائشہ سے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا، وہ تو حضرت خدیجہ کی طلب پر، اور حضرت خدیجہ نے جو ہمارے نبی میں کرامات دیکھی، معجزات دیکھے، ان کی وجہ سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کیا۔ معجزات جو میں نے کہا وہ مجازن کہا، اس لیے کہ ابھی تو آپ نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا۔ معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے، لیکن مجازن کہا کہ آپ سے ایسے ایسے کام صادر ہو رہے تھے جن کی وجہ سے وہ متاثر ہوئی۔ حضرت بی بی سودا رضی اللہ عنہ، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح ہوا، وہ رشتے تو تلاش کیے حضرت خولہ نے، لیکن نکاح جو آپ نے کیے وہ نبی کریم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل کے ذریعے سے وحی آئی، اس وحی کے ذریعے سے حکم ہوا کہ آپ ان دونوں سے نکاح کریں۔ چنانچہ حضرت جبریل
آپ کو بار بار حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی صورت بھی دکھاتے تھے ریشم کے کپڑے میں کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے، یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ ان کے بعد آپ کا نکاح حضرت بی بی حفصہ سے ہوا، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ حضرت جبریل اللہ کا حکم لائے کہ آپ ان سے نکاح کریں، اس لیے کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کے بارے میں بہت پریشان تھے، ان کے خاوند بدر میں شہید ہو گئے تھے، تو یہ بہت پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جوان سالہ بیٹی 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ ان کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور وہ بھی یوں ہوا کہ حضرت ابو سلمہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور اولین مسلمان تھے، چوتھے پانچویں نمبر پہ مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے حبشہ ہجرت بھی کی تھی۔ لیکن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زخم آیا تھا احد میں، جس کی جو بعد میں جا کے ہرا ہو گیا، اور اس سے وہ شہید ہوئے، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بیوی ام سلمہ کو مجھ سے اچھا خاوند دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور حکم ہوا کہ ام سلمہ بہت اداس پریشان ہے، اور ابو سلمہ اور ام سلمہ میں بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے کہ میں اور آپ آپس میں طے کریں، اگر ہم میں سے کوئی پہلے دنیا سے چلا جائے تو دوسرا نکاح نہ کرے، اس لیے کہ اگر دوسرا نکاح ہو گیا نا کسی عورت کا، تو جنت میں وہ پہلے والے کو نہیں ملے گی، دوسرے والے کو ملے گی۔ تو دونوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میں نے تو اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے نا، میں نے کسی سے نکاح نہیں کرنا۔ تو حضرت ابو سلمہ کہنے لگے یہ تمہاری محبت ہے کہ تم یہ طے کر رہی ہو، لیکن میری تمہیں رائے یہ ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں اور چلا جاؤں تو تم کر لینا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو مجھ سے اچھا دے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی کا نکاح ہو گیا۔ ان کے بعد پھر ہمارے نبی کا نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ بیوی تھیں حضرت عبیدہ بن حارث کی، جو ہمارے نبی کے تایا زاد بھائی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، بدر میں زخم آئے، راستے میں شہید ہو گئے، اور حضور سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ کل ان کا قصہ سنایا تھا، تو وہ بیوہ ہو گئیں، کوئی والی وارث نہیں رہا، اور یہ قریش بنو عبد المطلب دنیا کا سب سے عالی شان خاندان، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کی دل جوئی کے لیے ان سے نکاح کریں، چنانچہ ہمارے نبی نے ان سے بھی نکاح کیا۔ ان کے بعد پھر آپ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے ہوا۔ زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا حضرت حفصہ کے بعد، حضرت ام سلمہ کا ان کے بعد ہوا۔ حضرت ام سلمہ کے بعد جو آپ کا نکاح ہوا وہ ہوا حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، اور وہ یوں ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش یہ ہمارے نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ہمارے نبی کی سگی پھوپھی تھی امیمہ، حضرت عبداللہ کی بہن، حضرت عبد المطلب کی بیٹی امیمہ، یہ ان کی بیٹی تھی۔ ان کے والد کا نام جہش تھا۔ یہ عبداللہ ابن جہش جو ایک صحابی جلیل ہیں، یہ ان کی بہن ہے، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، جن کے ناک کان کاٹے گئے تھے، یہ ان کی بہن ہے۔ تو قریش خاندان کی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بچپن سے پالا تھا، گویا حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ چھوٹے تھے، اپنی ماں کے ساتھ کسی سفر میں تھے،
میکے گئے تھے، یعنی اپنی ماں کے نانکے میں گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ۔ واپسی میں بنو کین ایک قبیلہ تھا، اس کے ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹا اور بچہ ماں سے چھین لیا اور اس کو بازار عکاظ میں جا کے بیچ دیا، غلام بنا کے۔ جب بازار میں بیچا تو وہاں سے حضرت حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے، انہوں نے ان کو خریدا۔ جب حضرت خدیجہ کی شادی ہمارے نبی سے ہوئی تو حضرت حکیم بن حزام نے اللہ کے نبی کو حضرت زید ہدیہ کر دیے۔ ہمارے نبی کے پاس جب حضرت زید آئے تو ہمارے نبی نے، یعنی غلام بن کے آئے تو ہمارے نبی نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ چنانچہ مکہ معظمہ میں زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد کے نام سے وہ مشہور تھے۔ جب ان کے رشتہ دار گھومتے گھامتے ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے، ان کے والد ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب یہ گم ہوئے تو وہ روتے تھے اور اشعار پڑھتے تھے کہ بقیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتی دونہ الاجل۔ لمبا قصیدہ ہے، وہ پڑھتے تھے کہ اے زید، تیری جدائی میں میری عمر تو روتے روتے گزر رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ تو زندہ ہے یا تجھے زمین کھا گئی یا تو مر گیا، یا تجھے سخت زمین کھا گئی یا نرم زمین کھا گئی۔ اے زید، جب ہوائیں چلتی ہیں تب بھی تو یاد آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں تب بھی تو یاد آتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو بھی تو یاد آتا ہے، غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، بس ہر وقت تیری یاد ہی رہتی ہے مجھے۔ اور اے زید، تجھے ڈھونڈنے میں تو اپنی ساری عمر لگا ہی دوں گا۔ میرے جتنے بیٹے ہیں نا، ان کو بھی میں ایک ایک کو الگ الگ وصیت کروں گا کہ وہ بھی تمہیں اسی طرح موت تک ڈھونڈتے رہیں جیسے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ان کے خاندان کے کچھ لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک دفعہ مکے میں دیکھ لیا ان کو، ارے تو یہاں پھر رہا ہے، تیرا باپ تو پاگل ہو رہا ہے تیری وجہ سے۔ تو کہا آپ ابا کو میرا پیغام دیں کہ وہ پریشان نہ ہوں، میں بڑے کریم لوگوں کے پاس ہوں، اللہ کے گھر کے پڑوس میں رہتا ہوں، لہٰذا ٹینشن نہ لیں۔ یہ پیغام ان تک پہنچا۔ حضرت زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا بڑی بھاری رقم لے کر مکہ معظمہ پہنچے حضرت زید کو خریدنے کے لیے۔ پوچھتے پاچھتے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، نہیں، آپ علیہ السلام ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ علیہ السلام نہیں، نبوت کا اعلان ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام سے کہا اے محمد، آپ تو عبد المطلب کی اولاد ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، آپ تو بڑے سخی لوگ ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی آزادی چاہتا ہوں، آپ جو رقم منہ سے بولیں گے نا ہم وہ ادا کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رقم کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے بات کر لو، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو بے شک لے جاؤ۔ چنانچہ باپ نے اور چچا نے حضرت زید کو دیکھا بڑے خوش ہو کر کہ زید چھٹی ہو گئی ہے، چلیں پھر۔ حضرت زید کہنے لگے نہیں ابو، نہیں چچا جان، میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا بس مجھے یہیں رہنا ہے۔ کہا کیوں؟ کیا تم باپ اور چچا پر غلام رہنے کو ترجیح دیتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں نے ان میں جو کچھ دیکھا ہے میں اس پر کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ جب یہ کہا نا تو چچا اور باپ بڑے حیران ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ نے اسی وقت حضرت زید کو گود میں اٹھا لیا اور فوراً آپ بیت اللہ میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا من حضر اشہدوا ان زیدا ابنی یرثنی و ارثہ، اے لوگوں گواہ رہنا، آج کے بعد زید میرا بالکل سگے بیٹوں جیسا ہے، میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث بنے گا، میں اس کا وارث بنوں گا۔ ویسے ہی مشہور تھا زید بن محمد، لیکن اب تو بالکل مہر لگ گئی۔ چنانچہ چچا اور والد یہ منظر دیکھ کے خوشی خوشی ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ہمارے نبی نے اتنے پیار سے حضرت زید کو پالا تھا، لیکن تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام تھے۔ ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ زینب بنت جہش غیر شادی شدہ ہیں،
اور تو ان کا نکاح میرے بیٹے زید سے ہو جائے، یہ ہمارے نبی کی خواہش تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی زید کے لیے مجھے آپ کا رشتہ چاہیے، تو انہوں نے اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش نے معذرت کر لی۔ اب ہم قریشی بنو عبد المطلب غلام سے شادی، تو یہ تو مناسب نہیں لگتا، یہ تو معذرت کر لی۔ جب انہوں نے معذرت کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، مؤمن سے مراد عبداللہ بن جہش اور مؤمنۃ سے مراد حضرت زینب بنت جہش۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کریں تو پھر وہ اپنی منمانی کریں، اپنی رائے پیش کریں، اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت زینب بنت جہش اور حضرت عبداللہ بن جہش ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہم بالکل برضا خوشی راضی ہیں۔ چنانچہ حضرت زید سے ان کا نکاح ہو گیا، اور مگر نبھا نہیں ہو سکا۔ وہ سردار خاندان کی حضرت زید بیچارے سیدھے سادھے، نبھا نہیں ہو سکا۔ 1 سال سوا سال نکاح رہا، اور جب بہت زیادہ آپس میں انبن ہونے لگی تو آپ علیہ السلام کی اجازت سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب جب علیحدگی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ زینب بیوہ ہو گئی ہے، قریش خاندان کی ہے، اور اس کی دلجوئی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہہ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کریں، حضور کیسے کہیں کہ بھی میں نے نکاح کرنا ہے آپ سے؟ چونکہ حضرت زید کو تو بیٹا بنایا ہوا تھا، کہنے دیکھو بیٹے کی بہو سے شادی کر لی حضور نے۔ اب اللہ کی منشا ظاہر ہو گئی، لیکن حضور کو یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ حضرت زینب کو پیغام بھیجیں اور پھر ساری دنیا کے لیے نشانہ بن جائیں کہ دیکھو بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ چنانچہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تو آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو خود کو بلایا اور فرمایا کہ اور تو کسی سے یہ میں دل کی بات کہہ نہیں سکتا، تو میرا بیٹا ہے تو میں تجھ سے یہ دل کی بات کہتا ہوں، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ زینب سے میں نکاح کروں۔ اللہ کا حکم تو ہے، تو تم کو اس کی صورت بناؤ، کیا کرنا چاہیے؟ زید نے کہا میں بات کرتا ہوں، اس میں کیا بات ہے، میں کرتا ہوں بات، بیوی تو تھی نا پہلے سے۔ حضرت زید چلے گئے، منہ کیا ادھر، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، منہ کیا ادھر، اور زینب سے کہا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے آپ سے رشتے کے لیے۔ تو حضرت زینب بنت جہش اس وقت کوئی کام کر رہی تھیں گھر کا، تو فرمانے لگیں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، پہلے میں استخارہ کر لوں، یہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑی ہو گئی استخارے کے لیے۔ ہمارے نبی کی طبیعت میں چونکہ حیا اور حجاب حد درجے کا تھا، تو اب اگر ایسے ہو کہ جی حضرت زینب بنت جہش ہاں کر لیں اور اس کے بعد پھر کوئی تقریب ہو جس میں نکاح ہو، تو پھر زبانیں تو پھر لوگوں کی لمبی ہوتی ہیں، جبکہ منافقین بھی آس پاس رہتے ہیں، یہود بھی آس پاس رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اس حجاب کی وجہ سے ایسا فیصلہ صادر فرمایا کہ کسی کو پھر کہنے کی کچھ گنجائش ہی نہیں رہی۔ چنانچہ
حضرت زینب بنت جہش تو استخارے کے لیے کھڑی ہو گئیں، ادھر قرآن پاک کی آیت آ گئی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید نے زینب سے جدائی اختیار کر لی تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا، ہم نے کر دیا، اب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے کر دیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں یہ کام میں آپ سے اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ منہ بولے بیٹے کے احکام سگے بیٹے والے نہیں ہوتے ہیں، یہ تو منہ بولے بیٹے تھے، اگر یہ کام میں آپ سے نہ کرواؤں تو ساری دنیا تک یہ حکم کیسے پہنچے گا کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے باپ نکاح کر سکتا ہے۔ اس حکم کے اظہار کے لیے اور ساری دنیا کو یہ حکم بتانے کے لیے مجھے آپ سے یہ کروانا تھا، اس لیے میں نے آپ سے یہ کام کروایا۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جہش تو کھڑی ہو گئیں استخارے میں، ادھر یہ آیتیں نازل ہو گئیں، ہمارے نبی نے یہ آیتیں ان کو بھیج دیں، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی اس بات پہ فخر کیا کرتی تھیں کہ ساری عورتوں کے نکاح ان کے رشتہ داروں نے کرائے، لیکن میرا نکاح خود اللہ نے پڑھا اور عرش پہ پڑھا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید نے ان سے تعلق ختم کر دیا، قضا وطرن کا معنی تعلق ختم کر دیا، جب زید نے اپنا تعلق ختم کر دیا زینب سے تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی پاک علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت زینب بنت جہش نے کہا یا رسول اللہ پھر وہ جو نکاح ہوتا ہے باقاعدہ وہ، تو آپ نے فرمایا اللہ نے نکاح پڑھ دیا ہے، جبریل اس وقت گواہ تھے، اللہ زوج و جبریل هو الشاہد، گواہ جبریل تھے اور نکاح اللہ نے پڑھا، لہٰذا اب الگ سے تقریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے جتنے نکاح ہیں نا، اس کے پیچھے حکمت تھی، اس کے پیچھے خواہش نہیں تھی، اس کے پیچھے حکمت تھی۔ خواہش ہوتی تو آپ 20 سال میں ہی شادی کر لیتے، 18 سال میں کر لیتے، 21 سال میں کر لیتے، 25 تک بھی شادی کا پروگرام ہی نہیں تھا۔ اگر حضرت خدیجہ پیغام نہ بھیجتی تو آپ کا تو کوئی پروگرام ہی نہیں تھا شادی کرنے کا۔ اور پھر شادی بھی ہوئی تو اس عورت سے ہوئی جو آپ سے 15 سال عمر میں بڑی اور 2 خاوندوں کے پاس رہ کے آئی تھی۔ اور آپ غور کریں کہ ہمارے نبی کی تمام بیویاں بیوہ ہیں، ایک بھی کنواری نہیں سوائے اماں عائشہ، سب بیوہ۔ حضرت زینب بنت جہش بڑی اللہ والی تھیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا زینب جو ہے نا یہ اواہ ہے، اواہ، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم حلیم ہے، اواہ ہے اور منیب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا زینب اواہ عورت ہے، پھر آپ نے فرمایا اواہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خشوع بہت زیادہ ہے اور یہ دعاؤں میں اللہ کے سامنے بہت روتی ہے، یہ آپ نے خود فرمایا۔ اب یہ صفات ہماری بیٹیوں کے سامنے ہیں ہی نہیں کہ ہمارے نبی کی بیویاں کیسی تھیں لہٰذا ہمیں بھی ایسی بیوی بننا ہے، ہماری مائیں کیسی تھی لہٰذا ہمیں بھی ایسی مائیں بننا ہے، ازواج مطہرات کیسی تھی لہٰذا ہمیں بھی ایسی عورت بننا ہے۔ یہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، تذکرے ہی نہیں ہے اس کے۔ جتنی ازواج مطہرات کا تذکرہ گزر چکا ہے، جو چیز ان سب میں مشترک تھی ان میں سے ایک سخاوت۔ حضرت خدیجہ نے تو سب کچھ ہی حضور پہ لٹا دیا،
حضرت سودا سب کچھ ہی لگا دیا. حضرت اماں عائشہ کی سخاوت تو ضرب المثل ہے. 80,000 درہم آئے، ایک دن میں شام تک لٹا دیے، اور اپنی افطاری کے لیے کچھ نہیں بچا، پانی سے افطاری کی. حضرت حفصہ انتہا درجے کی سخی عورت. حضرت ام سلمہ انتہا درجے کی سخی عورت. حضرت زینب بنت خزیمہ انتہا درجے کی سخی عورت. حضرت زینب بنت جہش انتہا درجے کی سخی عورت. یہ اتنی سخی تھیں کہ ان کا لقب تھا مأوى المساکین، مسکینوں کی پناہ گاہ، مسکینوں کا ٹھکانہ. اتنی سخی تھیں یہ. آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا نا تو آپ نے فرمایا یہ جتنی میری بیویاں ہیں نا، ان میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گی، یعنی جو فوت ہوگی، سب سے پہلے اس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، اس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. چنانچہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تمام ازواج مطہرات کبھی لکڑی کی پٹی سے کبھی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے ناپتی تھیں کس کے لمبے ہیں، کس کے زیادہ لمبے ہیں. پٹی سے یا دیوار پہ رکھ کے ناپتی تھیں. جب ہمارے نبی کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا، اس دن بات کھلی کہ لمبے سے مراد ناپ میں لمبے ہاتھ نہیں، لمبے سے مراد سب سے زیادہ سخی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 12,000 درہم بھیجے. 12,000 درہم. کہنے لگیں یہ اچھی چیز نہیں ہے مال، یا اللہ آئندہ سال یہ مال میرے پاس نہ آئے. چنانچہ اگلے سال سے پہلے ہی فوت ہو گئی، اور جتنا پیسہ آیا سب لوٹا دیا، سارے غریبوں میں تقسیم. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ 12,000 درہم میں نے بھیجے تھے، سارے غریبوں میں تقسیم کر دیے. تو حضرت عمر دروازے پہ آئے، 1,000 اپنی جیب سے لے کے آئے کہ ام المومنین میں نے سنا اپنے سارے پیسے تقسیم کر دیے، اپنی ضرورت کے لیے کچھ تو چاہیے نا، مہربانی کر کے یہ 1,000 مجھ سے ہدیے میں قبول کر لیں. تو فرمانے لگیں مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے اصرار کیا تو وہ لے کے وہ بھی باندھ دیے، ایک بھی نہیں چھوڑا اپنے پاس. تمام ازواج مطہرات میں مشترک سخاوت. عورت کو سخی ہونا چاہیے. ہمارے مولانا احسان صاحب فرمات سے میں نے سنا جس گھر کی عورت سخی ہے نا وہ گھر کبھی خالی نہیں ہوگا. جس کی بیوی اللہ نے سخی بنائی ہے نا اسے خوش ہونا چاہیے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور جس کی بیوی کنجوس ہے بس پھر اس کے تو مسائل ہی رہیں گے. اللہ کنجوس عورتوں سے بچائے. دوسری چیز جو ازواج مطہرات میں مشترک ہے وہ ہے رات کی عبادت. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ساری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوڑی، ساری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوڑی. حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جبریل نے آ کے حضور سے کہا حضور یہ عمر کی بیٹی جو حفصہ ہے نا یہ رات کو بہت نمازیں پڑھتی ہے اور دن کو بہت روزے رکھتی ہے، بڑی اللہ والی ہے. اور ساری زندگی روزے رکھے. حضرت حفصہ نے ساری زندگی روزے رکھے، انتقال تک روزے رکھے، اور رات کا اکثر حصہ تہجد میں گزرتا تھا. حضرت حفصہ. اما عائشہ فرماتی ہیں کانت ابنت ابیہا، یہ واقعی عمر کی بیٹی تھی. اور یہی حال حضرت سودا، ہر وقت مصلی پہ رہتی. اور یہی حال حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ. یہ ساری انتہا درجے کی عبادت گزار عورتیں تھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، خود حضور فرما رہے ہیں اواہ ہے یہ عورت، اواہ ہے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں زینب بنت جہش سے زیادہ بھلی عورت نہیں دیکھی. یہ گواہی کون دے رہی ہیں؟ سوکن. کون گواہی دے رہی ہیں؟ سوکن. میں نے زینب بنت جہش سے بھلی عورت کوئی نہیں دیکھی. بڑی عبادت گزار، صلہ رحمی کرنے والی، سچ بولنے والی،
اللہ سے ڈرنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی۔ اچھا، حضرت زینب بنت جحش کی عادت شریفہ یہ تھی کہ مزدوری کرتی تھی، اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی کام کرتی تھی، جانوروں کی کھالیں اس کو رنگتی تھیں، اس کی صفائی ستھرائی، پھر اس پہ کلر کرتی تھی، ایسے اور بھی کئی سارے کام کرتی تھیں، یہ مزدوری کرتی تھیں۔ خرچہ تو حضور کی طرف سے ملتا تھا، یہ جو کرتی تھیں یہ خرچ کرنے کے لیے، جتنی مزدوری ملتی ایک درہم بھی بچا کے نہیں رکھتی تھی، آدھا درہم بھی نہیں رکھتی تھی، بلکہ سارے کا سارا جو کچھ مزدوری میں ملتا وہ غریبوں میں تقسیم، اور ساری زندگی یہ کیا، موت تک مزدوری کی، اور موت تک مزدوری میں ملنے والے پیسے 100% کے 100% مسکینوں میں تقسیم کرتی۔ ان کے بعد ہمارے نبی کا جو نکاح ہوا وہ حضرت جویریہ سے ہوا۔ اس نکاح کا بھی عجیب قصہ ہے۔ ایک جگہ ہے مریسیع، وہاں بن المستلق ایک قبیلہ تھا، وہ رہتا تھا۔ ہمارے نبی کو بتایا گیا کہ بنو مستلق کا جو سردار ہے حارث بن ابو زرار، اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے مدینے پہ حملے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، تصدیق کرو کہ واقعی بات سچی ہے غلط ہے۔ انہوں نے تصدیق کی تو واقعی بات سچی تھی۔ ہمارے نبی نے لشکر تیار کیا 700 آدمیوں کا، اور فرمایا چلو اس سے قبل کہ وہ آ کے حملہ کریں ہم آگے چلے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے آگے آگے صحابہ کو رکھا اور یہ لشکر چلا، اور ان کو حکم کیا کہ وہاں پہنچ کے ان سے کہو کہ کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، نہیں تو پھر لڑنا پڑے گا۔ جب صحابہ نے ان سے کہا کہ تم کلمہ پڑھو تو کلمہ پڑھنے کی بجائے انہوں نے تیر برسانا شروع کر دی۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہوا کہ اب حملہ کرو۔ ان پہ حملہ کیا گیا تو ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے۔ ہمارے نبی کا ایک صحابی شہید ہوا اور باقی اللہ نے سب کی حفاظت فرمائی، ان کے بہت سارے مارے گئے، اور بہت بڑا مال غنیمت ہمارے نبی کے ہاتھ آیا، ہزاروں بکریاں، اور 100 خاندان قید ہو گئے۔ 100 خاندان، مرد عورتیں بچے سب قید ہو گئے، اور ان قید ہونے والوں میں سردار حارث بن ابو زرار کی جو بیٹی جویریہ تھی وہ بھی قید ہو گئی۔ یہ جو حملہ ہوا نا ہمارے نبی کی طرف سے، اس سے 3 دن پہلے حضرت جویریہ نے خواب دیکھا کہ یثرب سے چاند چلا ہے اور آ کے میری گود میں گر گیا ہے۔ یثرب یعنی مدینہ، یثرب سے چاند چلا ہے اور آ کے میری گود میں گر گیا ہے۔ تو یہ بڑی حیران ہوئی، یثرب سے چاند چلا اور میری گود میں آ کے گر گیا۔ جب حملہ ہوا اور سب قید ہو گئے تو حضرت جویریہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ یثرب کے چاند کے گھر ہی جانا ہوگا مجھے۔ چنانچہ جب قید ہو کے گئیں تو یہ حصے میں آئیں ثابت بن قیس کے، ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں، ان کے حصے میں آئیں۔ تو ان سے حضرت جویریہ نے کہا میں سردار کی بیٹی ہوں، مجھے گوارا نہیں کہ میں باندی بن کے رہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، جتنے پیسے آپ کہیں گے میں آپ کو ادا کر دوں گی۔ چنانچہ حضرت ثابت بن قیس راضی ہو گئے، سیدھے سادے آدمی تھے، وہ راضی ہو گئے۔ یہ کہہ کر حضرت جویریہ حضور کی طرف آئیں، ادھر جبریل آ گئے سرکار کے پاس، حضور جویریہ آئے گی آپ سے پیسے مانگنے کے لیے، جو وہ ادا کرے تاکہ اس کی جان چھوٹے، آپ اس کو اپنے نکاح کا پیغام دیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا۔ چنانچہ جب یہ جویریہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں سردار کی بیٹی ہوں اور میرے لیے باندی بن کے رہنا کتنا مشکل ہے، اور یہ
مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں نے ثابت بن قیس سے بات کر لی ہے تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھ پہ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اس سے بہتر بات بتاؤں؟ ان کا کیا؟ فرمایا پیسے تو ادا کر ہی دوں گا، تم میرے نکاح میں آ جاؤ۔ تو حضرت جویریہ کے تو خوابوں میں یہ بات آئی ہوئی تھی پہلے سے، تو پہلے سے سوچ رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت جویریہ نے اس کو خوشی سے منظور کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیسے حضرت ثابت بن قیس کو ادا کیے۔ اتنے میں اس کا والد، حضرت جویریہ کا والد، ان کو چھڑانے کے لیے وہاں سے چل پڑا۔ بہت ساری اونٹوں کا بہت بڑا قافلہ لے کر ہمارے نبی کو فدیے میں دینے کے لیے کہ اونٹ لے لیں، میری بیٹی مجھے واپس کر دیں۔ وہ لے کر آیا۔ راستے میں آتے ہوئے وادی عقیق کے پاس جب پہنچے تو خیال آیا کہ یار یہ 2 اونٹ تو بڑے بھلے ہیں، یہ نہیں دینے ان کو۔ چنانچہ وہیں پہاڑ کے پیچھے چھپا کے کھڑے کر دیے۔ باقی اونٹ لے کے آ گئے حضور کے پاس۔ محمد میں سردار ہوں، میری بیٹی باندی بنی ہوئی ہے، آپ مہربانی کر کے اس کو آزاد کریں، اور یہ اونٹ میں لایا ہوں، یہ آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا وادی عقیق میں جو 2 چھپا کے لائے ہو وہ کہاں ہیں؟ وادی عقیق میں جو 2 اونٹ چھپائے ہیں وہ کیوں نہیں لائے؟ گھر سے تو وہ بھی میرے لیے ہی لے کے چلے تھے، راستے میں تمہاری نیت خراب ہو گئی۔ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے اور حضرت جویریہ مسلمانوں کے حضور کے نکاح میں چلی گئیں تو وہ جو 100 خاندان، اب آپ کو اصل حکمت سمجھ میں آئے گی کہ جبریل نے آ کے ہمارے نبی سے کیوں کہا کہ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ جب ہمارے نبی کے نکاح میں یہ عورت آئی اور ان کا والد مسلمان ہوا اور وہ مسلمانوں کے نکاح میں چلی گئیں تو وہ جو 100 خاندان سینکڑوں صحابہ کے گھروں میں قید تھے، حضرات صحابہ نے ان 100 خاندانوں کو، 100 خاندان یعنی کئی 100 آدمی، ان سب کے سب کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ حضور کے سسرال کو تو قید نہیں کر سکتے نا، حضور کے سسرال کو تو قید نہیں کر سکتے، حضور کے سسرال ہو گئے اب تو یہ۔ چنانچہ 100 کے 100 خاندان آزاد بھی ہوئے، مسلمان بھی ہوئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جویریہ سے زیادہ برکتوں والی عورت جو اپنی قوم کے لیے ایسی بابرکت ثابت ہوئی ہو، میں کوئی ایسی عورت نہیں جانتی کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انسانوں کو رہائی بھی دی اور ہدایت بھی دی۔ حضرت جویریہ بڑی عبادت گزار عورت تھی، ذکر ان کا خاص مشغلہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے وقت ان کو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر وہاں سے کسی اور کام کے لیے تشریف لے گئے، چاشت کے وقت واپس آئے 10-11 بجے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6 بجے سے لے کے 11 بجے 10:30، 5-6 گھنٹے ہو گئے۔ آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، پڑھ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جویریہ تو تب سے بیٹھی ہوئی ہے؟ کہاں؟ آپ نے فرمایا میں جو تمہیں چھوڑ کے گیا ہوں نا، تو نے تو اتنا سارا ذکر کر لیا ہزاروں کی تعداد میں نے صرف 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں۔ اگر میرے والے کلمات کا وزن تمہارے والے کلمات کے مقابلے میں کیا جائے تو میرے والے کلمات تمہارے گھنٹوں ذکر پہ بھاری ہیں۔ کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ 3 دفعہ یہ کلمات میں نے پڑھے ہیں، اور یہ تم نے گھنٹوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ میرے والے کلمات 3 دفعہ پڑھنا اس سے بھاری ہے۔ کیونکہ اس کے ان کلمات کا ترجمہ عجیب ہے نا۔ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں، اللہ کی تعریف کرتا ہوں،
جتنی اس کی مخلوق ہے ان کی تعداد کے برابر، اور جو اس کے عرش کا وزن ہے اس کے وزن کے برابر، اور جو اس کے کلمات کی سیاہی ہے اس کی سیاہی کے برابر، اور جو اس کی رضا ہے اس کی رضا کے مطابق۔ اب اتنے عجیب و غریب الفاظ ہیں یہ۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عاجز کو کافی عرصے سے یہ خیال تھا کہ ہم لوگ ایک تو سست بہت ہیں، بے ہمت بہت ہیں، زیادہ ہم سے اعمال نہیں ہوتے، ٹائم بھی آج کل کمی ملتا ہے ہر ایک کو، تو کیوں نہ ہم، جبکہ درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں اور ہمارا جن بزرگوں سے تعلق رہا وہ سارے کے سارے درود شریف کے دل دادا تھے، تو اب ہم تو اپنے بزرگوں کو پہنچ نہیں سکتے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1.25 دفعہ درود پڑھتے تھے۔ کتنا؟ اب ہم تو اپنے بزرگوں کو پہنچ نہیں سکتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے پہلے آخری ایام میں اپنے متعلقین کو 2 چیزوں کی کثرت سے تاکید فرماتے تھے: درود شریف کی کثرت، موت کی یاد۔ اور ان کے بیٹے حضرت مولانا طلحہ صاحب روزانہ 40,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگ تھے بابو جی عبداللہ صاحب، ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کی، جنہوں نے رہنمائی فرمائی ابتدا میں، اور انہی کی تلقین پر حضرت جی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ میں بیعت ہوئے، اور اس کے بعد بھی حضرت جی ان سے ملتے رہے، ان کے فیوز و برکات لیتے رہے اور ان کی دعائیں لیتے رہے۔ ان کا نام تھا بابو جی عبداللہ صاحب۔ وہ روزانہ 24,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے روزانہ، اور فرماتے تھے کہ اس کی برکت سے جب چاہتا ہوں حضور کو دیکھتا ہوں، جب چاہتا ہوں دیکھتا ہوں۔ تو اب ہمارا جن سے تعلق ہے بزرگوں سے، انہوں نے تو اتنی تعداد میں درود پڑھے، اب ہمارے پاس نہ ٹائم ہے، نہ ہمت، نہ اتنا ایمان۔ تو اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس حدیث کو جو ابھی آپ کو سنائی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، یہ خیال آیا کہ جیسے اللہ کے نبی نے یہ تسبیح سنائی، جو تسبیح ہزاروں کی تعداد میں تسبیح پڑھنے پر بھاری ہے اور گھنٹوں کی تسبیح پر بھاری ہے، تو ایسے درود بھی تو ہوں گے نا کہ جو ہزاروں پہ بھاری ہوں گے، گھنٹوں پہ بھاری ہوں گے۔ تو ایسے کیوں نہ تلاش کر لیں، کوئی شارٹ کٹ نکال لیں، ٹائم بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی نیت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پھر ہم نے کوشش کی، اپنے بزرگوں کی کتابوں کو کھنگالا اور ان میں سے ایسے درود پاک ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے کہ جن میں سے ایک ایک درود کے بارے میں اکابر، بہت بڑے بڑے اکابر علماء اور مشائخ نے کہا کہ یہ درود ایک دفعہ پڑھیں گے تو 6 لاکھ دفعہ پڑھنے کا اجر، یہ ایک دفعہ پڑھیں گے تو 70,000 پڑھنے کا اجر، یہ اگر ایک دفعہ پڑھیں گے تو 14,000 درود پڑھنے کا اجر، یہ اگر ایک دفعہ پڑھیں گے تو 10,000 درود پڑھنے کا اجر، یہ اگر درود پڑھیں گے تو 1,00,000 درود پڑھنے کا اجر۔ ایسے درود اپنے بزرگوں کی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم نے جمع کیے، اور اس کو جمع کر کے اس کا نام رکھا تحفۃ المحبین فی جناب خاتم النبیین۔ یہ ہمارے جیسے بے ہمت اور کمزور لوگوں کے لیے ایک سستا پیکیج ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عبادت گزار تھی۔ حضرت جویریہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے ہوا۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان کون؟ بعد میں تو صحابی بن گئے، لیکن ابو سفیان وہ ہے جو جنگ بدر میں لشکر لے کر آیا، جنگ احد میں لشکر لے کر آیا،
جنگ خندق میں لشکر لے کر آیا، مدینے کی جڑیں کاٹنے کے لیے اور مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کے لیے لشکر لے کر آیا۔ یہ وہ ہے، یہ ان کی بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ۔ ان کے خاوند کا نام تھا عبید اللہ بن جہش، یہ حضرت زینب بنت جہش کا بھائی ہے، مسلمان تھا۔ حضرت ام حبیبہ مسلمان، بیٹی مسلمان ہو گئی تھیں، باپ کافروں کا سردار تھا، تو باپ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی اور وہیں رہنے لگی۔ لیکن کافی عرصہ وہاں رہنے کے بعد عبید اللہ بن جہش کسی چکر میں پڑ گیا اور مرتد ہو گیا، اور ارتداد میں ہی مر گیا۔ اور اس نے بڑا زور لگایا اپنی بیوی حضرت ام حبیبہ پر بھی کہ یہ بھی مرتد ہو جائے اور عیسائی ہو جائے۔ خود بھی عیسائی ہو گیا اور ان کو بھی عیسائی بنانے کی کوشش کی، تو حضرت ام حبیبہ راضی نہیں ہوئی کہ میں نے تو سب کچھ چھوڑا حضور کے لیے، اسلام کے لیے، اب میں آ کے کسی دوسرے دین میں چلی جاؤں، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ چنانچہ وہ مرتد ہو گیا اور یہ تنہا تنہا رہ گئیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات اللہ کی طرف سے بتائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ ام حبیبہ قریشی عورت ہیں اور پردیس میں اس کا خاوند مرتد ہو گیا۔ آپ بتائیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہے ایک عورت کے لیے، حبشہ کہاں، مکہ کہاں، پردیس میں اتنی دور، اور خاوند نے چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا، اور یہ ساری جدائیاں برداشت کی تھی دین کی وجہ سے، اور اپنا بھی دین خطرے میں پڑ گیا۔ کی طرف سے حکم ہوا ہمارے نبی کو کہ آپ فوری طور پر ام حبیبہ کے لیے وہاں کے نجاشی بادشاہ کو پیغام بھیجیں کہ وہیں وہ نکاح آپ سے پڑھ دے، تاکہ ایک دفعہ ام حبیبہ کو سکون مل جائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ایک سبب تو ان کی دلجوئی تھا، کیونکہ ان کو بہت شدید جھٹکا لگا تھا، اور دوسرا سبب کیا تھا وہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ نے حضرت ام حبیبہ کے پاس، اچھا جب یہ مرتد ہوا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں کیا حال ہے۔ حضرت ام حبیبہ کی آنکھ کھل گئی اور سمجھ گئی اللہ نے میرا گھر بھسانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چنانچہ جب نجاشی بادشاہ نے اللہ کے نبی کے پیغام پر اپنی باندی، جس کا نام تھا ابرہا، جس نے بیت اللہ گرانے کے لیے، وہ بھی ابرہا تھا، یہ بھی ابرہا عورت کا نام تھا، باندی تھی، نجاشی سب سے خاص باندی تھی، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے ام حبیبہ کو پیغام دو کہ ہم تمہارا نکاح کریں گے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کا حکم آیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں جب اس باندی نے آ کے مجھے یہ بات سنائی نا، تو میں نے اپنے پازیب اور کنگن اور انگوٹھی، میری ملکیت میں تھی ہی یہ تین چیزیں، وہ تینوں اسی وقت اتار کے اس باندی کو ہدیہ کر دی اور اس کو دعائیں دیں کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، اتنے بڑے صدمے کے بعد تم نے مجھے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا گیا، باندی لینے گئیں، اور پھر نجاشی بادشاہ بیٹھا، اور حضرت نجاشی بادشاہ نے یہ بھی کہا آپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کریں، چنانچہ ایک پرانے صحابی حضرت خالد بن سعید کو انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا، ان کو بٹھایا گیا اور نجاشی بادشاہ نے نکاح پڑھایا، اور 400 دینار مہر اللہ کے نبی کی طرف سے ان کو ادا کی۔ 400 دینار آج کل کے تو بہت زیادہ بنیں گے، 10 دینار کے بنتے ہیں 4.25 تولے، 10 دینار کے بنتے ہیں 4.25 تولے سونا، تو 400 دینار کے کتنے تولے بنیں گے؟ 150 تولے،
ہیں 150 تولے سونا نجاشی نے ہمارے نبی کی طرف سے بطور مہر کے حضرت ام حبیبہ کو ادا کیا۔ حضرت ام حبیبہ نے اسی ابرہہ باندی کو بلایا اور فرمایا اس دن تم نے جو مجھے خوشخبری سنائی تو میں تمہارا اتنا اکرام نہیں کر سکی، کنگن دیے، پازیب دیے، اتنا کچھ دیا، اب بھی فرمانے لگی کہ میں تمہارا اکرام صحیح طریقے سے نہیں کر سکی، ان دیناروں میں سے 50 دینار آپ لے لیں۔ ان کا بھائی یہ کنگن بھی لیں آپ، پازیب بھی لیں اور یہ انگوٹھی بھی لیں، بادشاہ نے مجھے سختی سے منع کیا ہے آپ سے کچھ لینے کے لیے، مہربانی کر کے یہ ساری چیزیں آپ سنبھالیں۔ چنانچہ اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، جو کہ حضرت ام حبیبہ کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت ام حبیبہ کو پیش کیا۔ یہ خبر جب ابو سفیان کو پہنچی نا تو ابو سفیان کی گردن جس میں سریا لگا ہوا تھا وہ یوں ہو گئی اور کہنے لگا اس نر کے بچے کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا، یہ اس کے الفاظ تھے، اس نر کے بچے کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا، کیسے کریں، اب تو داماد ہو گئے حضور، اب داماد پہ کون کیا کرے گا؟ تو جس دن اس کو یہ خبر ملی نا، یہ پہلا موقع تھا جب ابو سفیان نے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کیا، یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے سریہ تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ چنانچہ دل کیا کہ بیٹی سے ملنے جاؤں، بیٹی سے ملنے آئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو جو ہی چارپائی پہ بستر بچھا ہوا تھا، جو ہی چارپائی پہ بیٹھنے لگے تو جلدی سے پھرتی سے حضرت ام حبیبہ آگے بڑھ کے بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان منہ دیکھتا رہ گیا، کیوں بھائی بستر کیوں لپیٹ دیا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ تو حضرت ام حبیبہ فرمانے لگیں انہ لفراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانکم نجس مشرک، یہ اللہ کے نبی کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں اور مشرک ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے تم پہلے تو ایسے نہیں تھی، یہاں آ کے تم ایسے کیوں ہو گئی ہو؟ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفاداری کا اور عشق رسول کا بھرپور ثبوت دیا اور ابو سفیان کو متاثر کیا۔ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے پھر تو آنا جانا رہا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے ام حبیبہ۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تھا رملہ، ام حبیبہ اس لیے نام پڑ گیا، کنیت پڑ گئی کہ ان کی شادی تھی عبید اللہ بن جہش کے ساتھ، وہ مرتد ہو گیا، اس سے ایک بیٹی ہوئی تھی، اس کا نام حبیبہ تھا، اس کی وجہ سے ام حبیبہ ہو گئی تھی۔ تو جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، 3 دن گزر گئے تو حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی اور خوشبو لگائی، پھر فرمانے لگی مجھے خوشبو کا کوئی شوق ووق نہیں ہے، یہ خوشبو صرف اس لیے لگائی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی عورت کے لیے خاوند کے علاوہ کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، میں نے یہ خوشبو اس لیے لگائی ہے تاکہ لوگوں کو بتاؤں میرا سوگ ختم ہو گیا۔ سوگ 3 دن ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، صرف اس لیے خوشبو لگائی ہے کہ اللہ کے نبی کی اس بات کو پورا کروں اور سب کو بتاؤں کہ میں نے سوگ 3 ہی دن منایا ہے، اس سے زیادہ نہیں منایا۔ جب انتقال کا وقت آیا تو اپنی سوکنوں کو بلایا، حضرت اماں عائشہ کو بلایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا ہمارا رشتہ سوکنوں والا تھا تو لا محالہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں، میرے جانے کا وقت ہے، مجھے اللہ کے لیے دل سے معاف کر دینا۔ سب سے معافی مانگی، اس کے بعد پھر ان کا
انتقال ہوا۔ یہ ہمارے نبی کی بیویاں ہیں، یہ ہم سب کی، ہر مسلمان مرد عورت کی مائیں ہیں۔ کتنا ضروری ہے ہمیں ان کو جاننا۔ مائیں ہیں نا ہماری، کتنی صاف دل والی اور کتنی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی اور کتنی عبادت گزار، راتوں کو جاگنے والی، دنوں کو روزے رکھنے والی اور سخاوت کی پیکر اور تقوی پرہیزگاری والی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ماؤں سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔